نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 29ویں روز کا آغاز کرتے ہیں آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم سے جو آیت مبارکہ موجود ہے وہ آیت ہے سورہ الدہر کی آیت نمبر 29، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان هذه تذکرۃ، کہ بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یہ کتاب تو ایک نصیحت ہے، یہ صورتیں تو ایک نصیحت ہیں، یہ آیات تو ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، کہ جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے، جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کو منا لے، جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، کہ اسے تمام تر ہدایات دے دیں، اسے سب کچھ بتا دیا، اسے یہ بھی بتا دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے، اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے، اسے شاکرت کا بھی بتا دیا، اسے کفورہ کا بھی بتا دیا۔ کہ جیسے سورہ الدہر کی آیت نمبر 3 میں ہی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ پھر خواہ وہ شکر گزار ہو یا خواہ وہ کفر کو اختیار کرے۔ تو دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دکھا دیے ہیں، اور اس کے بعد اب چوائس اس پر چھوڑ دی ہے، اب مرضی اس پر چھوڑ دی ہے، کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس راستے کا انتخاب کرتے ہو، کس راستے کو اپنے لیے چنتے ہو۔ ناظرین کرام، جیسے جیسے یہ قرآن حکیم، یہ کتاب اپنے اختتام کو، اپنی تکمیل کو پہنچ رہی ہے، کہ جیسے سورہ الدہر بھی قرآن حکیم کی آخری صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور آج جو آیت سورہ الدہر کی ہم اپنی ڈائری میں لکھنے جا رہے ہیں وہ بھی سورہ الدہر کی آخری ہی آیات ہیں۔ تو جب قرآن حکیم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو تمام تر باتیں انسان کو بتا کر، دونوں راستے انسان کو دکھا کر، جنت بھی اسے دکھا دی، جہنم بھی اسے بتا دی، اور جزا بھی اسے بتا دی، سزا بھی اسے بتا دی، عذاب کا بھی اسے بتا دیا، ثواب کا بھی اسے بتا دیا، قیامت کا بھی اسے بتا دیا، حشر کا بھی اسے بتا دیا کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد، اس سب کے بعد اب چوائس انسان کے اوپر چھوڑ دی کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اب یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم کس راستے کا انتخاب کرتے ہو۔ آیا تم اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کا انتخاب کرتے ہو، یا تم اس راستے کا انتخاب کرتے ہو کہ جس پر چلنے سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ تمہاری چوائس ہے، یہ تمہاری مرضی ہے، اور یہ تمہاری چوائس اور تمہاری مرضی تمہارے پاس اس وقت تک کے لیے ہے کہ جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی، جب تک تم مر نہیں جاتے۔ یہ ایک اوپن چوائس تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دی ہے، کہ جب تک تم زندہ ہو، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی، تمہارے پاس ٹائم ہے کہ تم اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کر لو۔ لیکن جب تمہیں موت آ جائے گی، جب تم مر جاؤ گے، تو پھر یہ دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے گا، اور پھر انسان اگر زمین بھر کر سونا بھی اس فدیے میں دے کہ وہ اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کو اب اختیار کر لے، تو پھر اس سے اس کی اس کوشش کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مانیں گے۔ آج انسان نہیں مان رہا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مانیں گے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحت، یہ یاد دہانی ہمارے پاس دی ہے، ہمیں بھیجی ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان ہذہ تذکرہ، کہ بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، آج کر لے، کیونکہ آج آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے، آج ہمارا رب ہمیں خود بلا رہا ہے، آج ہمارا رب ہمیں خود ویلکم کر رہا ہے۔ لیکن کل جب ٹائم گزر جائے گا تو پھر انسان جتنی بھی منتیں کر لے، پھر وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے گا، کیونکہ کل اس کا رب نہیں مانے گا۔ جیسے ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک بزرگ کی، ایک درویش کی، کہ وہ درویش ایک عالم دین ایک بازار میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگوں میں تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی باتیں بتا رہے تھے، تو لیکن لوگ ان کی بات سن نہیں رہے تھے، ان کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے تھے۔ تو ایک شخص آیا ان کے پاس اور ان سے پوچھا کہ بزرگ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بندوں کی اور ان کے رب کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا پھر کوئی کامیابی حاصل ہوئی آپ کو؟ تو ان بزرگ نے یہ جواب دیا کہ ہاں 50-50 کامیابی حاصل ہوئی ہے، رب تو مان رہا ہے کہ آ جاؤ میری جانب رجوع کر لو، مجھ سے توبہ کر لو، لیکن بندے نہیں مان رہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ ہی عرصے بعد وہی بزرگ اس شخص کو ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے ملے۔ تو اس شخص نے جا کر پوچھا کہ بزرگ اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں بندوں کی اور ان کے رب کی صلح کروا رہا ہوں، لیکن آج بندے تو مان رہے ہیں، وہ تو تیار ہیں اپنے رب سے صلح کرنے کے لیے، لیکن ان کا رب نہیں مان رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یعنی کہ قبرستان پہنچنے کے بعد تو انسان کے پاس پھر کوئی چوائس نہیں بچے گی، جب وہ مر جائے گا پھر تو اس نے ماننا ہی ماننا ہے، لیکن پھر اس کا رب نہیں مانے گا۔ آج آپ کا رب آپ سے راضی ہونا چاہتا ہے، تو آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ کے پاس چوائس ہے کہ آج آپ اپنے رب کو منا لیں، آج آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، آج آپ اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کو اپنا لیں، کیونکہ آج کا ماننا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کل کا ماننا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کل وہ وقت آ جائے گا کہ جب ہم لوگوں کو کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جانے والے راستے کو اختیار نہیں کریں گے، جو اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، پھر کل وہ لوگ انوانٹیڈ لوگوں کی لسٹ میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر وہ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی منتیں کر لیں، پھر وہ انوانٹیڈ ہو جائیں گے، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ اب نہیں چاہیے، اب وقت گزر گیا، اب ٹائم گزر گیا، پانی سر سے اوپر چلا گیا، اب نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 30 میں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی کہ تمہارے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا کہ جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ چاہے کہ تم اس کی جانب جانے والا راستہ اختیار کر لو، یہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کب چاہے گا، اللہ تعالیٰ کب چاہتا ہے کہ انسان اس کی جانب جانے والا راستہ اختیار کر لے، کہ جب وہ انسان میں اپنے بندے میں تڑپ دیکھتا ہے، جب وہ اس کی طلب دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آنے کے لیے سیریس ہے، جب وہ اس انسان کی ول دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بہتر جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون بندہ ہدایت کے قابل ہے، کون ہدایت مجھ سے مانگ رہا ہے سچے دل کے ساتھ، اور کون ہے جو مجھ سے ہدایت نہیں مانگ رہا۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ اس انسان کے شوق کو دیکھتے ہیں، اس کی جستجو کو دیکھتے ہیں، تو جو انسان شوق کرتا ہے ہدایت کی، جو انسان جستجو کرتا ہے ہدایت کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے اپنی جانب آنے والے تمام تر راستے کھول دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتے۔ تو تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو اللہ تعالیٰ کب چاہے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی تڑپ کو دیکھیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر کی طلب کو دیکھیں گے، ہمارے شوق کو، ہمارے جستجو کو دیکھیں گے، تو ہمیں اپنے اندر وہ شوق پیدا کرنا ہے، وہ جستجو پیدا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو ہدایت نصیب فرما دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ یہ ہماری طلب سے ہوگا، یہ ہماری جستجو سے ہوگا۔ اور ناظرین کرام، ہدایت ایک ایسی چیز ہے،
اس کے بارے میں ہم اپنی رمضان ڈائری کے بھی پچھلے صفحات میں یہ بات لکھ چکے ہیں کہ ہدایت دنیا کی، اس کائنات کی سب سے مہنگی ترین چیز ہے، سب سے ایلیٹ چیز اس کائنات کی جو ہے وہ ہدایت ہی ہے، کیونکہ اس ہدایت کے ملنے کے بعد انسان کو وہ نعمتیں ملنے والی ہیں کہ جن کا آج وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی اچھا موبائل فون خریدنا ہے تو آج ہم پہلے اس کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، پیسے جمع کریں گے، پھر کہیں جا کر ہم اچھا موبائل فون خرید سکیں گے اور ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یا پھر اگر ہمیں کوئی اچھی گاڑی خریدنی ہے تو ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے، اس سے زیادہ پیسے کمائیں گے، اس سے زیادہ پیسے جمع کریں گے، پھر کہیں جا کر ہم ایک اچھی گاڑی خرید سکیں گے۔ یا اگر ہمیں اچھا گھر بنانا ہے، اچھا گھر خریدنا ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ محنت کریں گے، اس سے بھی زیادہ پیسے کمائیں گے اور اس سے بھی زیادہ پیسے جمع کریں گے، پھر کہیں جا کر ہم ایک اچھا گھر خرید پائیں گے یا ایک اچھا گھر بنا پائیں گے۔ تو ہدایت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کو ہدایت مل گئی اسے پھر وہ تمام تر نعمتیں، جنت کی ابدی نعمتیں ملنے والی ہیں کہ جن کا انسان آج تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہدایت کوئی اتنی عام چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کو سڑک پر پڑی ہوئی مل جائے گی یا وہ آپ کو بغیر مانگے، بن مانگے آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت مانگنے کے لیے بھی اپنے اندر طلب پیدا کرنا پڑے گی، اپنے اندر تڑپ پیدا کرنا پڑے گی، اپنے اندر جستجو پیدا کرنا پڑے گی، اپنے شوق کے لیول کو جانچنا پڑے گا کہ آپ میں کتنا شوق ہے، آپ میں کتنی جستجو ہے کہ آپ کا رب آپ کو ہدایت عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ تمہارا رب چاہے، اور رب تو جب ہی چاہے گا جب وہ تمہارے اندر کے شوق کو، تمہاری تڑپ کو، تمہاری جستجو کو دیکھے گا۔ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 30، ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ کس انسان کے اندر کتنی شوق ہے، کتنی طلب ہے، کتنی تڑپ ہے کہ میں اسے ہدایت عطا کر دوں، اور وہ کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ناظرین کرام، یہ ہماری آیت ہے آج 29 ڈے کی، اور آج ہمارا آخری پیج بھی ہے رمضان ڈائری کا۔ تو اس آیت کو ہم اپنی ڈائری کے 29ویں صفحے پر لکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ یہ جو نصیحت اس نے ہم تک پہنچائی ہے، یہ جو یاد دہانی اس نے ہمیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسا شوق پیدا کر دیں، ایسی تڑپ پیدا کر دیں، ایسی طلب ہمارے دلوں میں جگا دیں کہ اس کتاب سے ہم صحیح معنوں میں نصیحت حاصل کر سکیں، اس کتاب سے ہم صحیح معنوں میں عبرت حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔